بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹوریا ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین سے آپ کی گاہے گاہے ملاقات کروائے۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے، اور خاص طور پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اس کے لیے کچھ رہنمائی کا سامہ پیدا ہو سکے۔ اسی مقصد کے تحت آج ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ایک بڑے پیارے دوست، بہت اچھے مخلص دوست اور میرے بچپن کے ساتھی، جنہیں آپ لنگوٹیے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو ان کا ایک تعارف ہے۔ دوسرا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں، ایک بڑے اہم تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے سالہ سال کئی عشروں سے عارف والا، ڈسٹرکٹ پاک پتن، ساہیوال، لاہور اور خاص طور پہ فیصل آباد میں انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا، اور کم از کم یہ 4 پشتوں سے یہ تجارت میں، بزنس میں انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ شرافت اور شائستگی اس خاندان کا تو رائے امتیاز رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی بہت ہی کامیابی حاصل کی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے کامیاب وکیل بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ذاتی بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اسٹوریا ٹی وی آج ان سے کیوں نہ ملاقات کرے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ انور صاحب، تو آپ کو اسٹوریا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم۔ اچھا جی انور صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ تھوڑا آپ اپنے بارے میں مختصر طور پہ اور اپنے خاندان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ اسٹوریا ٹی وی نے مجھے انٹرویو کے لیے، کچھ انفارمیشن کے لیے مجھے سلیکٹ کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی مہربانی ہے کہ محنت اور جو ہوتی ہے ایک انسان کی کاوش، وہ ہمیشہ میرے ساتھ جڑی رہی ہے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا ایک بہت پیارا رشتہ ہے، اور ان کی دعائیں ہیں جس کی بدولت میں کامیاب ہوں آج۔ تو میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں انتہائی محنت کی ہے۔ میری فرسٹ کلاس سے ماسٹر تک یہ فرسٹ ڈویژن ہے، وہ دوست احباب سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسٹوریا ٹی وی بہت سارے مسائل معاشی معیشت کے حوالے سے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، جس میں عالمی سطح پہ جو ایک بحث مباحثہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اہم جز ہے۔ تو لہذا یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں معیشت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلیم کا حصول صرف فقط جاب کے لیے ہو، کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اونلی فار جاب۔ آپ اس سے بزنس میں بھی بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مقام پیدا کر سکتے ہیں، نام پیدا کر سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں۔ میرے ایکسپیرینس میں میرے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے،
وہ دوسرا بندہ ڈلیور نہیں کر سکتا. اچھا میں ذرا تھوڑا سا ناظرین کی معلومات کے لیے تھوڑا بتائیے، پھر ہم اس سوال کی طرف تفصیل سے آتے ہیں کہ آپ نے کس سن میں اپنی تعلیم مکمل کی اور کتنے عرصے سے آپ بزنس کے اندر ہیں؟ میرے والد صاحب حاجی محمد اصغر صاحب جو انڈسٹریلسٹ تھے، ٹھیک ہے، اور انڈسٹری سے ان کو ایک لگن تھی، شوق تھا مینوفیکچرنگ کا، پروڈکشن کا. تو ٹریڈنگ میں بھی وہ رہے. تو انہوں نے ایک اپنی سٹرگل کے بعد جو ہے انڈسٹری کی طرف رخ کیا. تو لیکن ان میں ایک چیز جو کمی تھی وہ ایجوکیشن کی تھی. جب انہوں نے انڈسٹری لگائی تو مختلف جو میٹنگز ہوتی تھی تاجر برادری کی، اس کے بعد جو انڈسٹریلسٹ کی، تو اس میں شرکت کرتے تھے. حالانکہ ایجوکیشن نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انگریزی بولتے تھے، انگلش بولتے تھے، اردو بولتے تھے، پنجابی بولتے تھے. اچھا یہ ذرا ناظرین کی معلومات کے لیے، آپ کے والد مرحوم جو تھے ان کا آبائی شہر کون سا تھا؟ عارف والا ان کا آبائی گاؤں ہے، شہر ہے. جی جی. تو وہ اس سے پہلے وہ ہندوستان سے مائیگریٹ کیا تھا انہوں نے انڈیا سے مائیگریٹ کیا تھا میرے دادا جی نے. اچھا اچھا. کس شہر سے؟ فیروز پور سے. تو اچھا 1947 میں کیا تھا یہ مائیگریشن انہوں نے 1947 میں کی تھی. ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا تھا. پاکستان بنا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کے والد اس وقت ذرا عمر میں چھوٹے ہوں گے سارے؟ میرے والد صاحب جو اکلوتے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ میرے دادا جی نے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بہت ایک دوستانہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایک باپ کا ایک الگ رشتہ، اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بھی رکھا کیونکہ وہ اکلوتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی ٹریڈنگ میں رہے، تو ان سے چھوٹے ہیں وہ بھی ٹریڈنگ میں رہے. تو لہٰذا میری جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے میٹرک عارف والا MC ہائی اسکول سے کیا. ٹھیک ہے. اور اچھے مارکس میں کیا. تو میری سلیکشن ہوئی لاہور کے لیے FC کالج میں، میرا ایڈمیشن ہوا. ٹھیک ہے. تو ادھر ہی میں پڑھا 87 to 91 میں ادھر FC کالج میں رہا، ہاسٹل میں رہا. اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد لا کیا، پھر ماسٹر کیا. لا آپ نے لاہور سے کیا؟ لاہور سے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ پنجاب یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ ہے. اچھا میں ناظرین، میں تھوڑا چونکہ میں اس میں خاص طور پہ کنسرن ہوں کہ ہمارے ناظرین میں اکثریت ان بچوں کی ہے، ان نوجوانوں کی ہے جو کہ تعلیم و تحقیق سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے میدان میں ایک معیشت اور تجارت اور انڈسٹری، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک وسیع میدان ہے، اور اس میں تعلیم کا کتنا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو انور صاحب جو ہیں ہمارے پیارے دوست ہیں، یہ اپنے خاندان میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید واحد وہ LLB ہیں جنہوں نے LLB کیا اور اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اور میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کے پورے خاندان میں جو ان کو ایک عزت اور مقام دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے جتنے ریلیٹیو ہیں، بھائی ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں،
सब की मैं इज़्ज़त करता हूँ और भरपूर दिलो जान से करता हूँ, और वो भी यही सूरत हाल मेरे लिए रखते हैं। नई जनरेशन जो एजुकेशन से जिनकी वाबस्तगी है, उनको मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर चीज़ को आप कंपटीशन में लें। ठीक है। एजुकेशन में भी कंपटीशन है, बिजनेस में भी कंपटीशन है, और पूरी स्ट्रगल के साथ, नीयत के साथ, और इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि आइंदा जो नस्ल है आपकी, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है जो आपकी, उसको आप पूरी तरह गाइड कर सकेंगे, लीड कर सकेंगे, क्योंकि जो कुछ आपने करना है वही कुछ उन्होंने करना है। ठीक है। तो लिहाजा ये है कि अगर आपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ डिलीवर करना है तो फिर कुछ करके दिखाएं। ठीक है। मुखलस, उसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना, उसमें एक एजुकेशन लेनी है तो पूरी थ्रू आउट लें, उसमें शॉर्टकट मत ढूंढें। मतलब आपके ये है कि बच्चा अपनी तालीम के हवाले से फोकस्ड रहे और एक्सेल करे, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना, यानी स्पेशलाइज करे अपने फील्ड के अंदर। जी जी। यानी आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शोबे के अंदर कमाल पैदा करने के लिए हाँ जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइन पे चलते चले जाएं। जी जी जी। आप तो लिहाजा ये है कि ख़ास कर नई जनरेशन जो इस वक्त स्टडी में है, मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी जुस्तजू के साथ, क्योंकि एजुकेशन जो है उसका भी एक वक्त होता है, एक टाइम होता है जिसके अंदर आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है, और हर चीज़ अपने दायरा कार में और अपने टाइम पे ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बिजनेस में भी ये आप अपना टाइम मत ज़ाया करें। एजुकेशन आपकी कंप्लीट है तो उसको फ़कत जॉब के लिए यूज़ ना करें, उसको आइडियाज़ लेके आएँ। बहुत अच्छा। आइडियाज़ लेके आएँ कि आप किस फील्ड में गेन करना चाहते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी में, या ट्रेडिंग में, या इंडस्ट्री में, तो ताकि ये है कि आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसको शौक़ की हद तक करें, और उसमें कंपटीशन पैदा करें कि मैंने दूसरों से आगे निकलना है, और अल्लाह जो है वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। बिल्कुल। वक्त उसका अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रर है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। ये है कि खुलूसे नीयत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, धोखाधड़ी के साथ नहीं, और पूरी स्ट्रगल लगाएं, अल्लाह को साथ लेके चलें, और कामयाबी के ऊपर आपका पूरा फोकस हो। अनवर साहब, मैं आपकी देखें बड़ी ख़ूबसूरत हमारी गुफ्तगू चल रही है, और मैं बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि चूँकि मैं ज़ाहिर तालीम व ताल्लुम से वाबस्ता हूँ, रिसर्च से वाबस्ता हूँ, नौजवान नस्ल से मेरा रोज़ का वास्ता है, और बड़े बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बसा औक़ात वो इर्द गिर्द के अपने हालात की वजह से जल्दी मायूस हो जाते हैं। और बाज़ बच्चे ऐसे में देखता हूँ कि टैलेंट के बावजूद वो शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं इस हवाले से ज़रा हमारे इन नौजवानों को आप अपने ज़ाती तजर्बे से, अपनी मिसाल से कुछ बताएं कि क्या ये रवैया दुरुस्त है? ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक सूरत हाल ऐसी है कि जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो ना तो बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। आप हमेशा दूसरों की तरफ मत देखें, तकलीद ना करें, उसको
तकलीद ना करें कि फ़लाँ जो है ना वो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, फ़लाँ इस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। आप सिर्फ अपनी तरफ देखें कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। आपके मसाइल, आपकी तरजीहात, आपका टेम्परामेंट वो दूसरे से मुख्तलिफ है। हाँ जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग मशवरा करना चाहते हैं हाँ कि मैं जी फ़लाँ बंदे के पास जा रहा हूँ मशवरा करने के लिए। ठीक है। मैं ये कहता हूँ आपसे बड़ा मशवरा दान कोई भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अगर आपने मशवरा करना है तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से करें, अपने बड़ों से करें, अपने दिमाग से करें। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात। मशवरा क्यों करना बहुत है, खूबसूरत किसी से क्यों करना है? उसकी वजह ये है कि हर बंदे के अपने मसाइल हैं। हाँ, किसी के पास अल्लाह टाइम ताला नहीं ने है। हर शख्स को अकल दी है, अक्ल दी है, जहन दिया है, तो उसको इस्तेमाल करें। तो लिहाजा ये है कि जो एक एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो डिलीवर कर सकता है वो और डिलीवर नहीं कर सकता। जस्ट लाइक मैंने लॉ किया है, मास्टर किया है, मैंने प्रोफेशनल जो है इसका एक्सपीरियंस रखता हूँ लॉ का, लेकिन मुझे इसका शौक़ नहीं था, लेकिन एजुकेशन ली मैंने, उसको मैंने बिज़नेस के अंदर जो है ना पूरी तरह उसको एंजॉय किया है। अच्छा, मैं अज़रा तफन्नुन बात कर रहा हूँ। आम तासुर पब्लिक में ये होता है कि चूँकि ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ हैं, जैसे कराची के मेमन बरादरी है, या पाकिस्तान में माशाल्लाह कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि बिज़नेस के हवाले से एक बड़ा मकाम है। नाज़रीन, हमारी जो यानी माशी तारीख़ है पाकिस्तान की, इस खत्ते की, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनका हमें तस्लीम करना होगा कि उनका किरदार बड़ा अहम रहा है। तो अमूमन शेख फैमिली के हवाले से ये तासुर आम है कि शायद शेख फैमिली जो है उसमें वो तालीम का इतना नहीं कोई अमल दखल है। शायद ये एक हद तक बात दुरुस्त है। हाँ जी। लेकिन अनवर साहब, चूँकि मैं ज़ाहिर हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है, नौजवानी सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जवानी हम बूढ़े नहीं हुए इंशाअल्लाह, तो चूँकि दिल जवान होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि इंसान बिज़नेस में रह के भी तालीम और इल्म से पूरा ताल्लुक़ उस कायम रख सकता है, बल्कि ये ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। बस मेरी एक इल्तिजा है अपने भाइयों से जो स्टूडेंट भी हैं या स्टडी से जो फारग हो गए हैं कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि अंडर स्टडी उनकी कोशिश होती है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं, वहाँ पे कुछ करूं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए जुद्दोजहद करते हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, कनाडा सेटल होना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। लेकिन मेरी वो इधर मेहनत करें अपने ही मुल्क में, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, ठीक है। तो अगर इधर रह के बिज़नेस करें तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का रेशो हमारे पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है, अगर उसको नीयत के साथ किया जाए। अच्छा अनवर साहब, मतलब अब आम बच्चे से बात करें, वो तो कहता है जी कि बस पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा, वो आपसे बहस करते हैं, फिर कुछ इधर उधर से लोग उठ के उसके कान में काना फूसी करते हैं और वो कहते हैं जी कि तुम निकल जाओ यहाँ से। आप जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत मुख्तलिफ बात है, और आप ऐसा क्या कोई मिसाल देना पसंद करेंगे इससे वाले से? उसकी मिसाल ये है कि जस्ट लाइक एक स्टूडेंट अपना एक छोटा सा बिजनेस डेवलप करता है, वो फूड में लगा लें, ठीक है, इंडस्ट्री में लगा लें, तो उसमें एक अगर फूड का काम करता है तो उसमें कोई टेस्ट पैदा करें, क्वालिटी लाएं, ओरिजिनलिटी क्वालिटी लाएं, क्वांटिटी लाएं और उसमें माहौल दें। ठीक है, एक माहौल डिलीवर करें जो यंग जनरेशन को, ठीक है,
تو اس میں ایک آپ کی سٹرگل ہوگی اور ایک اللہ کا ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کا جو ہے نا، لیکن یہ بات ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں نے صبح کام شروع کیا اور تو اگلے دن جو ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن ایک میری بات یاد رکھیں، اس میں جو اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں تو ایک دن اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے گا اور آپ ایک انڈسٹری، فوڈ کی انڈسٹری یا جو کسی بھی کیمیکل کی انڈسٹری میں اگر آپ کی ورتھ ہے تو اس کو ایک بھرپور کامیابی کے ساتھ آپ کامیاب ہوں گے، اور ایک آپ کا نام ہوگا، ایک آپ کی پروڈکشن کا نام ہوگا اور آپ کا نام ہوگا. اچھے دوستوں میں، کاروباری لوگوں میں، پاکستان کے کاروباری کمیونٹی کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنز ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں، میں نے جو آج تک دیکھا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جاتے ہیں ادھر پیسے بنانے کے لیے، لیکن اب یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، ادھر جا کے لیبر کرتے ہیں، مینول لیبر کرتے ہیں اور بھرپور قسم کی سٹرگل کرتے ہیں. اس میں میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، جس طرح کی لیبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف کس لیے کہ اپنے پاکستان میں، اپنے پیارے ملک میں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے جا کے وہ یہ جو لیبر ہے ادھر کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی انرجیز ضائع کرتے ہیں. اس پہ نا آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ ظاہر ہے میرا تعلق بزنس سے تو نہیں ہے، لیکن میں ناظرین کی معلومات کے لیے کہ میرے دادا مرحوم کاٹن جنر تھے اور بزنس کو بہت باریکی سے سمجھتے تھے. لیکن میں نے ان کی زندگی میں بھی یہ دیکھا کہ یعنی وہ کبھی مطلب لاکھ پتی بھی تھے، پھر بھی میں نے دیکھا کہ ان کے مزاج میں ہمیشہ اللہ کا شکرانہ اور ایک قناعت پسندی جو تھی. اور جب وہ نہیں رہا تب بھی وہ ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ جو چیز ہے، یہ ناظرین خاص طور پہ یہ ہمیں تھوڑی سی سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ نئی نسل کو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہاں اپنے ملک میں ہم اس کو باعث شرم جانتے ہیں، وہاں جا کے اس سے بھی زیادہ ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. ناظرین، یہ وہ رویہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ من حیث القوم ہمیں اس کی طرف تھوڑی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، میں اسی لیے آج انور صاحب کے پاس آپ کو لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو براہ راست ان تمام چیزوں میں نہ صرف انوالو ہیں، سالہ سال سے، کم از کم 4 دہائیوں سے ان کا ایک بڑا تفصیلی تجربہ ہے. اور یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انتہائی ایمانداری سے، محنت سے، لگن سے یہ اس فیلڈ میں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ اس معاملات میں خاص طور پہ نئے بچے یہ سیکھ پائیں کہ وہ اپنے آپ کو ذرا بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں. ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے اور امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آ رہی ہوگی. اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کی یہ قسط یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. انور صاحب کے ہم بہت ممنون ہیں، تھینک یو کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی غازی محمد عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.